میرے بھائیوں، آج سے 2 دن قبل، یعنی آج 13 جنوری 2019 ہے، 2 دن پہلے 11 جنوری 2019 کو جمعۃ المبارک کے دن میں اپنے چند بھائیوں کے ہمراہ عالم باعمل اور دور حاضر میں فرقہ واریت کے خلاف علم بلند کرنے والے اور محبت اہل بیت کے امام دور حاضر میں مولانا طارق جمیل حافظہ اللہ تعالی کی زیارت کے لیے فیصل آباد حاضر ہوا الحمدللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں مجھے کچھ گزارشات پبلکلی سامنے رکھنی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہماری تقریباً 2 گھنٹے کی جو میٹنگ ہوئی اس میں ساری باتیں اس قابل نہیں کہ وہ پبلکلی سامنے رکھی جا سکیں۔ کچھ گفتگو یعنی وہ نجی ہوتی ہے، کانفیڈینشیل ہوتی ہے، اور یہ یعنی خیانت ہوتی ہے کہ انسان کسی شخص کی اس طرح کی نجی گفتگو پبلکلی خفیہ ریکارڈنگ اس کی کرے یا ان باتوں کو پبلک کے سامنے لے کر آئے۔ ہم بھی یہاں پر کسی کو خفیہ ریکارڈنگ کی اجازت نہیں دیتے، جو کرتے ہیں انشاءاللہ قیامت الدین ان سے ان کی نیکیاں لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور آج کی گفتگو کی سینسٹیوٹی کے پیش نظر آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے اپنا بیک گراؤنڈ جو ہے یہ ریڈ کلر کا رکھا ہوا ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آج کریٹیکل ڈسکشن اس حوالے سے ہونے جا رہی ہے انشاءاللہ تعالی۔ جمعۃ المبارک والے دن جو ملاقات ہوئی، میں ابھی واپس بھی نہیں پہنچا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو پوری دنیا سے لوگوں نے رابطہ شروع کر دیا کہ جی علی بھائی جو ہے وہ طارق جمیل صاحب کو مل کے آئے ہیں۔ ہم پریشان تھے کہ جی یہ کس نے خبر لیک کر دی ہے، تو پتہ چلا کہ ان کے جو قریبی ساتھی تھے انہوں نے اسی وقت وہاں پہ ریکارڈنگ کی، کچھ ویڈیو، کچھ تصاویر، اور وہ ایک پورا کلپ جو ہے وہ ان کے آفیشیل پیج کے اوپر اپلوڈ انہوں نے کر دیا۔ اور الحمدللہ میجارٹی لوگوں کو، لاکھوں لوگوں کو خوشی بھی ہوئی اس بات کی کہ طارق جمیل صاحب کے ساتھ میری ملاقات ہوئی ہے۔ اور چند ایک شریر لوگ تو ہمیشہ موجود رہتے ہیں، ان کی تو ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ یعنی دنیا میں اگر کوئی سپیکر ہے کہ جس کو ان کی پرواہ نہیں ہے کوئی ایک بھی، تو وہ بھی میں ہی ہوں گا اللہ کے فضل سے۔ ہم تو چلتی پھرتی 302 ہیں، جو سچ بات ہے وہ کرنی ہے، خواہ کسی کو بری لگے، کڑوی لگے، بے شک۔ تو میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں ڈیٹیلڈ گفتگو کرتا طارق جمیل صاحب کے ساتھ، جو میری ایک نجی محفل ہوئی ہے جس میں کئی ایک باتیں ہوئیں، لیکن اس سے پہلے کہ کوئی اس تصویر میں خود سے رنگ بھرنا شروع کرے، خواہ ان کے فالوورز میں سے یا ہمارے سٹوڈنٹس میں سے، میں اپنے یعنی جو 7 لوگ اٹیچ ہیں ان کو فالوور نہیں کہتا، ہم فالو اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے ہیں، سٹوڈنٹس۔ تو تصویر میں رنگ بھرنے کی کوئی کوشش کرے اس سے پہلے ہی صحیح بات پبلک کے سامنے رکھ دی جائے۔ اسی طریقے سے آج سے تقریباً 2 سال پہلے 20 فروری 2017 کو میری جاوید احمد غامدی صاحب کے ساتھ بھی ڈیٹیل ملاقات ہوئی تھی۔ اس کے حوالے سے پھر میں نے کچھ 1-2 کلپس بھی چڑھا دیے تھے اسی وقت، تاکہ یہ کہ بعد میں کوئی شخص اس حوالے سے کوئی کلیم کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بات ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس طرح کی باتیں تو کلیم کرنے والے لوگ فوراً میدان عمل میں ایسے شیاطین اتر آتے ہیں، من الجنۃ والناس، جنوں میں سے بھی اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ میں اس ڈسکشن کو ویڈیو میں لے آؤں، لیکن سینسر کر کے اتنی ہی گفتگو کہ جس کے بعد طارق جمیل صاحب اپنے علماء اور اپنی عوام کا سامنا کر سکیں۔ ہمیں تو ویسے کوئی پرواہ نہیں ہوتی، لیکن چونکہ یہ امانت میں خیانت ہے، میں ان کی اجازت کے بغیر ان کی کوئی ایسی بات پبلک نہیں کر سکتا جو انہوں نے نجی طور پہ میرے ساتھ کی ہے، سوائے ان باتوں کے جو وہ آلریڈی ویڈیوز میں کرتے ہیں۔ وہی باتیں اگر انہوں نے میرے ساتھ کی ہیں تو اس کو پبلک کرنے میں حرج نہیں ہے، اس کی وجہ ہے کہ وہ آلریڈی ویڈیو میں ریکارڈڈ ہے۔ تو اسی حوالے سے انشاءاللہ آج 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں اس کو ڈسکس کروں گا، لیکن ڈیٹیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔
حسبنا اللہ ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین آمین۔ میرے بھائیو، 11 جنوری 2019 کو اس تاریخی ملاقات کے اندر میں نے جو کچھ ان کے ساتھ ڈسکس کیا وہ ایک سینسٹیو گفتگو ہے، اس لیے میں نے یہ ریڈ کلر کا بیک گراؤنڈ بھی پیچھے لگایا ہے سینسٹیوٹی کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے۔ میں اپنی گزارشات کو انشاءاللہ 8 علمی پوائنٹس کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور میں پھر ریپیٹ کر دوں کہ میں جو بالکل نجی لیول کی گفتگو ہے، جو پبلکلی کرنا ایک مجلس کی خیانت ہوتی ہے، وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا، وہی باتیں ڈسکس کروں گا جو آلریڈی سکیٹرڈ فارم میں انہوں نے ویڈیوز کے اندر بیان کی ہوئی ہیں۔ اور اس کی مثال آپ دیکھ لیں، یعنی کربلا اور جنگ جمل صفین نہروان سے ریلیٹڈ چیزیں آلریڈی کتابوں کے اندر موجود تھیں سکیٹرڈ فارم کے اندر، لیکن جب ہم نے ایک ریسرچ پیپر لکھ کے پبلک کے سامنے کیا تو آپ کو پتہ ایک آگ لگ گئی، حالانکہ چیزیں پہلے موجود تھیں۔ تو اگر پہلے موجود تھی تو اب آگ نہیں لگنی چاہیے تھی، وہ آگ اس لیے لگی کہ لوگوں کو مینیجبل فارم میں ایک چیز پتہ چلی، سچائی۔ یہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے یہ جب مینیجبل فارم میں وہی باتیں جو وہ مختلف ویڈیوز میں کرتے تھے، ان کو جب میں ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ پبلک کے سامنے رکھوں گا تو پبلک کی اصلاح کا سبب بنے گا۔ اس کا مقصد کوئی آگ لگانا نہیں ہے، بلکہ لوگوں تک صحیح بات پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ 8 کی نسبت میں نے اس مشہور حدیث سے لی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 553 ہے، اور مشکات المصابیح کے اندر بھی یہ موجود ہے 289 نمبر کے اوپر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص وضو کرنے کے بعد ایک دفعہ پڑھ لے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وحدہ لا شریک لہ والا طریق بھی موجود ہے اور بغیر اس کے بھی موجود ہے، یعنی نماز میں جو پڑھتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ دونوں طریق موجود ہیں۔ تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو، الحمدللہ۔ تو یہ 8 کی نسبت میں نے جنت کے 8 دروازوں کی نسبت سے لی ہے، ایک انٹلیکچوئل ترتیب کے ساتھ یہ پوائنٹس ہیں، الل ٹپ ایٹ رینڈم گفتگو نہیں ہوگی تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ علمی پوائنٹ نمبر 1، میرے بھائیو، آج سے 2 سال قبل ہمارے جہلم شہر کے ایک بھائی ہیں، عماد الدین ان کا نام ہے، دیوبند مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت کے ساتھ ان کا یعنی تعلق ہے، اور ایک مسجد کے اندر وہ خطیب بھی ہیں اس وقت۔ وہ ساؤتھ افریقہ کی جماعت کے اندر گئے ہوئے تھے، واپسی پر عید سے 1 یا 2 دن پہلے، چھوٹی عید سے پہلے وہ مجھے آ کے گھر ملے اور مجھے کہنے لگے جی میرے پاس ایک امانت ہے آپ کے حوالے سے، وہ میں آپ تک پہنچانے آیا ہوں کہ مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے سلام ارسال کیا ہے اور بڑی دعائیں دی ہیں، اور انہوں نے جب میں نے ان کو بتایا کہ میں جہلم سے ہوں تو انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا کہ یار وہ انجینئر جہلم میں ہی ہوتا ہے، میں نے اسے کبھی ملنے کے لیے آنا ہے، مجھے شوق ہے کہ میں اس سے ملاقات کروں، میں نے اس کی کئی ایک ویڈیوز دیکھی ہیں۔ اور اس وقت نیا ایک فتنہ اٹھایا تھا بریلوی علماء کی طرف سے، طارق جمیل صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے اور اللہ کی کتاب بھی ہے، لیکن باقی جو کتابیں ہیں وہ اللہ کے کلام نہیں ہیں، صرف اللہ کی کتابیں ہیں۔ تو اس بات کے سپورٹ میں میں نے ان کے حق میں ایک کلپ ریکارڈ کروایا تھا کہ ان کی بات بالکل درست ہے، وہ ایک ڈیٹیل طرف ایشو ہے، وہ آپ کلپ دیکھ لیجئے گا، یوٹیوب کے اوپر آپ جا کے لکھیں مولانا طارق جمیل پر گستاخی کا، قرآن کی گستاخی کا فتویٰ، تو وہ کلپ کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ بہرحال یہ جب انہوں نے یعنی سلام بھجوایا تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان کے ساتھ خود حاضر ہو کے ملاقات کروں، لیکن افسوس تقدیر غالب آئی، 2 سال اسی طریقے سے گزر گئے اور مجھے کوئی ایسا ٹائم مینیج نہیں ہوا کہ میں ان سے ملاقات کر سکتا، حتیٰ کہ یہ دسمبر 2018 میں یعنی پچھلے مہینے مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ اور میرے ایک مشترکہ دوست ہیں حیدر بھائی، جو بیسیکلی تو اہل تشیع مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہیں اور لیکن مواحد ہیں ماشاءاللہ، خلفائے ثلاثہ کا احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام کی بڑی عزت ہے ان کے دل میں، اور طارق جمیل صاحب کے کافی کلوز ہیں، وہ بھی سرائکی سپیکنگ ہیں، تو چونکہ طارق جمیل صاحب بھی سرائکی سپیکنگ ہیں تو وہ ان کے آپس میں کافی فرینکنس بھی ہے، میرے ساتھ بھی ان کی دوستی ویڈیوز کی شکل میں آج سے 4-5 سال پہلے ہو گئی۔ تو ان کا مجھے فون آیا اور مجھے انہوں نے باتوں ہی باتوں میں کہا جی میری طارق جمیل صاحب سے نا ایئرپورٹ پہ ملاقات ہوئی تھی،
تو انہوں نے مجھے اپنا پرسنل سیل نمبر جو آج کل ان کے پاس ہے وہ دیا ہے. بیچارے چینج کرتے رہتے ہیں, ہم نے تو سیل فون سے ہی جان چھڑا لی اللہ کے فضل سے. تو میں نے کہا جی وہ طارق جمیل صاحب کے اوپر وہ جو ابھی ان کی کلیریفیکیشنز آئی تھیں کہ جی میں جو ہے وہ دین کی وہی تعبیر درست مانتا ہوں جو علماء دیوبند نے کی ہے, اور بڑا ان کے چہرے کے اوپر بھی افسردگی چھائی ہوئی تھی. اس کے پھر میں نے دفاع میں طارق جمیل صاحب کو سپورٹ کیا کہ سر آپ بیک فوٹ پہ نہ جائیں, علماء سو سے تو ہمیشہ تکلیف پہنچی ہیں اہل حق کو, اور خصوصاً اہل بیت کے بارے میں جو بات کرے تو وہ تو صحابہ کے دور کے اندر وہ حدیثیں ہضم نہیں ہوتی تھیں. میرا بخاری اور مسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک کلپ بھی ہے بغض اہل بیت آل امیہ کے دور میں, جس میں نے صحابہ کرام کے دور سے ثابت کیا کہ اہل بیت کی شان میں جب کوئی حدیث بیان ہوتی تھی تو تابعین کے کان کھڑے ہو جاتے تھے, یہ کہاں سے, چاہے وہ حدیث بیان کرنے والا صحابی کیوں نہ ہوتا. تو وہ آپ کلپ دیکھ لیں, اس میں میں نے ٹروتھ ریویل کیا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے. تو یہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے, گھبرانا نہیں چاہیے. خیر اس میں نے اس کی پوری انجینئرنگ کی, ان کی کلیریفیکیشنز کی. وہ کلپ ہمارا وائرل ہوا تو وہ مجھے حیدر بھائی کہتے ہیں جی میں نے دیکھا ہے وہ کلپ, مجھے بڑا پسند آیا. تو میں نے کہا وہ طارق جمیل صاحب کو بھی کہیں وہ بھی دیکھ لیں ایک دفعہ, تاکہ اس میں جو ان کی اصلاح کے حوالے سے چیزیں ہیں وہ بھی ان کے سامنے آ جائیں. کہتے ہیں ٹھیک ہے. تو میں نے کہا آپ ان سے ٹائم لیں, میں نے ان سے ملاقات کرنی ہے. تو مجھے حیدر بھائی کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں آپ کو جانتے ہیں. میں نے کہا جی بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں, انہوں نے 2 سال پہلے سلام بھی بھجوایا تھا, اور اس کے علاوہ وقتاً فوقتاً ان کا سلام میرے تک پہنچتا رہتا ہے. انہوں نے پھر ان کو فون کیا, کہتے ہیں میں نے ڈرتے ڈرتے بات کی کہ وہ اس طرح وہ ایک ہمارے دوست ہیں انجینئر محمد علی مرزا, جہلم شہر میں ہوتے ہیں, تو وہ بھی ملاقات کے لیے آنا چاہتے ہیں. اچھا, کہتے ہیں وہ انجینئر جو پھکیاں دیتا ہے, مولانا طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یار میں بھی اس کا فین ہوں, اس کو بتانا یار وہ بڑی پکی بات کرتا ہے, جو بات کرتا ہے بڑی پکی کرتا ہے دلیل کے ساتھ. وہ کہتے ہیں میرا دل بڑھ گیا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. کہتے ہیں میں ابھی تو جا رہا ہوں کینیڈا مڈ دسمبر کے اندر, تو میں نے 31 دسمبر 2018 کو واپس آنا ہے, یعنی 15 دن کے بعد. تو پھر انشاءاللہ ملاقات کا کوئی سبب کر لیں گے. تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ 2-4 دن کے بعد حیدر بھائی خود ادھر اکیڈمی میں تشریف لے آئے. کافی وقت ادھر انہوں نے گزارا. پھر مجھے انہوں نے کہا جی میں نے بات کر لی ہے, اور انہوں نے کہا ٹھیک ہے جیسے ہی میں کینیڈا سے واپس آؤں گا تو انجینئر صاحب کے ساتھ کو ملاقات ارینج کر لیں گے. وہ پھر اللہ کا کرنا ہوا کہ جب وہ 31 دسمبر کو یہاں پہ آئے تو آتے ہی ان کو دل کی تکلیف شروع ہو گئی, اور فوراً ہی پھر آپ کو پتہ ہے سٹنٹ بھی ڈال گیا. تو یوں جنوری کا مہینہ شروع ہو گیا. بلکہ میں نے حیدر بھائی کو کہا اس کا مطلب ہے آپ اگلے سال ہم سے ملاقات کروائیں گے آپ, کیونکہ دسمبر کا مہینہ تھا. کہتے ہیں اگلے سال کیوں, آنے والے, میں نے کہا اگلا سال شروع ہو چکا ہوگا 2019. اچھا, تو وہ الحمدللہ انہوں نے ان کو فون کیا, اور پھر ان کے ساتھ یعنی تیمارداری بھی کی, اور پھر دوبارہ وہ وعدہ یاد دلایا کہ جی اس طریقے سے ملاقات کرنی ہے انجینئر صاحب کے ساتھ. کہتے ہیں یار میری بھی بڑی خواہش ہے یار, اس کی پھکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. اچھا, یہ جو ان کا جملہ ہے نا, یہ ہم نے ویڈیو میں بھی ریکارڈ کیا ہے اپنی ملاقات کے دوران. ایک ہی کلپ ہے جو ریکارڈ کیا ہوا ہے, وہ یہی ہے چھوٹا سا. ظاہر ہے کہ وہ ان کے سامنے خیر ریکارڈنگ کر رہے تھے, تصویر وغیرہ بھی بنائی. تو یہ والا ایک بڑا یعنی اس میں ایک کلائمیکس تھا اس کا, تو کہ جی یار تمہاری پھکیاں بڑی مزے کی ہوتی ہیں. یعنی میں نے اینٹی وینم الزامی جواب کو پھکی کا نام دیا ہے, اسی اصول اور مبادی کے اوپر اگلے کے ساتھ بات کرنا. تو وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو کی ریکارڈنگ جب اپلوڈ ہوگی اس میں وہ کلپ بھی ایڈ کر دیں گے, اور اس ملاقات کی جتنی تصاویر ہیں کریٹیکل تقریباً 10 کے قریب وہ بھی انشاءاللہ اٹیچ کر دیں گے تاکہ پبلکلی چیزیں سامنے آ جائیں. پھکیاں بڑی مزدار ہوتی ہیں. لفظ تھوڑے تک پہنچی ہے. پنجابی لوگ تو پنجابی تو پھر انجوائے کرتے ہیں اس ورڈ کو. تو وہ اس میٹنگ میں جو کچھ ڈسکشن ہوئی وہ اس میں ساری باتیں تو میں سامنے نہیں رکھوں گا. الحق مرن, ٹروتھ از آلویز بٹر, سچ ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے, وہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا. تو یہ نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کروں کہ بعد میں طارق جمیل صاحب کے لیے بھی مشکل بن جائے. تو ایسی باتیں میں نہیں کروں گا, اتنی باتیں کروں گا جو وہ پبلکلی آلریڈی کرتے ہیں. اسکیٹرڈ فارم میں وہ کمبائنڈ فارم میں آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی. خیر یہ جب ہاسپٹل میں وہ داخل ہوئے پھر میں نے حیدر بھائی کو فون کیا. میں نے کہا جی اب تو ہمارے پاس ڈبل بہانہ موجود ہے, عیادت بھی کرنی ہے. صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے. بخاری میں ہے 240, مسلم میں 5651 اور مشکات میں بھی ہے.
1524 انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پہ 5 حقوق ہیں. نمبر 1 اسے سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا. نمبر 2 بیمار کی عیادت کرنا. نمبر 3 اس کے جنازے میں شامل ہونا. نمبر 4 اس کی دعوت کو قبول کرنا. اور نمبر 5 جب وہ چھینک آنے پر الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا. جو صحیح مسلم کا طریق ہے اس میں ایک چھٹا حق بھی ہے مسلم شریف میں 5651 کہ جب وہ مشورہ مانگے تو اسے اچھی نصیحت اور اچھا مشورہ دینا. تو اس کے تحت پھر عیادت کے لیے ٹائم مانگا. انہوں نے حیدر بھائی نے 10 تاریخ کو ان کو فون کیا، 10 جنوری کو جمعرات کے دن. تو انہوں نے کہا جی آپ کل ہی آ جائیں، 11 جنوری 2019 کو جمعے کے دن آپ فیصل آباد آ جائیں، شام کو 4 بجے آپ کے ساتھ ملاقات ہو جائے گی. تو ہم الحمدللہ یہاں سے میرے ساتھ 3 بھائی تھے، یعنی حق 4 یار، 4 بھائی ہم یہاں سے نکلے ملاقات کے لیے اور موٹر وے کے تھرو گئے. اور یعنی میں 7 سال کے بعد فیصل آباد جا رہا تھا اور مجھے مولانا اسحاق صاحب یاد آ رہے تھے. آخری دفعہ مولانا اسحاق صاحب کو ملنے کے لیے آپ بھی تھے ساتھ، جاسم بھائی بھی تھے، رضوان بھائی بھی تھے. 23 مارچ 2012 کو ہم لوگ گئے تھے جس میں میں نے ان کا انٹرویو ریکارڈ کیا تھا جو میری سمجھ لیں پہلی اور آخری ملاقات تھی. 40 کوسچنز آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق. تو اب قسمت کی بات ہے مولانا اسحاق صاحب تو دنیا میں موجود نہیں تھے. تو میں بہرحال اس کے بعد ابھی فیصل آباد گیا. ہمارے لیے تو اور کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی تھی. تو میں جب اترا موٹر وے سے تو مولانا اسحاق صاحب کی یاد آئی مجھے. خیر وہ موٹر وے سے اترتے ہی تقریباً 10 منٹ کی ڈرائیو کے اوپر گرین ٹاؤن، اس میں وہاں پہ ان کا جامعۃ الحسنین، حسن اور حسین کو جمع کر کے عربی میں حسنین کہتے ہیں. تو آپ اس سے انداز لگائیں کہ ان کی جتنے بھی مدرسے ہیں نا ان کا نام جامعۃ الحسنین ہے، یعنی اہل بیت سے ان کی عقیدت کا اظہار ہے الحمدللہ. اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں دور حاضر میں وہ محبت اہل بیت کے اماموں میں سے، سب کانٹیننٹ میں وہ اماموں میں سے امام ہے، اور عرب دنیا میں شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی. اہل بیت کی سپورٹ میں جتنی احادیث تھیں سیدنا علی کی سپورٹ کے اندر ان کے مخالفین کے اگینسٹ، اور اس طریقے سے اہل بیت کی شان میں شیخ البانی نے وہ ماشاءاللہ سب کی سب اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ کے اندر جمع کی ہیں الحمدللہ. تو یہ 11 جنوری 2019 کا جمعہ ہم نے جامعۃ الحسنین میں پڑھا. مولانا طارق جمیل صاحب وہاں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، ان کا قریبی دوسری مسجد ہے مسجد عائشہ سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالیٰ عنہا، تو ادھر انہوں نے جمعہ پڑھا. تو اب ہمارا ٹائم تو تھا شام 4 کا. تو میں نے حیدر بھائی سے کہا کہ جناب 4 ہونے میں تو ابھی تقریباً 2.25 گھنٹے پڑے ہیں، تو آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو فون کریں کہ ہم تو آئے ہوئے ہیں آپ کی مسجد میں، اگر آپ فارغ ہیں تو بجائے 4 کے ہم 2 بجے ہی آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں. خیر وہ ڈرتے ڈرتے انہوں نے کہا یار اس طرح تو نہیں. میں نے کہا آپ کوشش کر کے دیکھ لیں. فون کیا تو وہ تو تیار بیٹھے، ان کا جی آ جائیں تو تاکہ ہمیں بھی آسانی ہو جائے، ہم بھی ٹائملی واپس نکلیں. ظاہر 3-3.5 گھنٹے کی ڈرائیو ہے یہاں سے جہلم سے. تو وہ 4 بجے والا معاملہ پھر وہ 2 پہ آ گیا الحمدللہ. ہم ان کے گھر پہنچے الحمدللہ اور تقریباً 2 گھنٹے کی ان کے ساتھ ملاقات ہوئی. علمی پوائنٹ نمبر 2، جب دروازے پہ ہم پہنچے نا جی تو حیدر بھائی نے فون کیا کہ جی ہم آئے ہوئے ہیں. انہوں نے سرائکی میں ان سے بات کی. تو طارق جمیل صاحب نے کسی اپنے ساتھی کو نہیں بھیجا جناب، وہ خود آئے دروازہ کھول کے یوں کر کہتے ہیں اور انجینئر صاحب ٹھیک ہے، یوں مجھے جپھی ڈال کے انہوں نے اپنے ساتھ لگایا اور پھر مجھے اسی حالت میں یعنی معانقے کی حالت مجھے کہتے ہیں یار تم نے بڑی ہمت کی کہ خود ہی ملنے کے لیے آگے. میں بڑی شدت سے خواہش رکھتا تھا تم سے ملنے کی، اللہ تمہیں خوش رکھے، اللہ برکت دے. ماشاء اللہ بڑی دعائیں دی انہوں نے ماشاء اللہ تعالی. اور پھر اس طریقے سے ایک ایک سے وہ ملے. ہمیں مہمان خانے کی طرف انہوں نے، نیچے بیسمنٹ میں تھا اس طرف گائیڈ کر دیا انہوں نے، اور ہم وہاں بیٹھ کے ان کا انتظار کرنے لگے. میرے خیال 5 منٹ ہی گزرے ہوں گے پھر وہ خود آ گئے. پھر میں اٹھ کے گیا، میں نے جپھی ڈال کے پھر دوبارہ سے ملا، 10 بوسی کی، اور پھر میں نے موقع دیا کہ باقی بھی ایک ایک کر کے ملے. میں پیچھے ہٹا، مجھے کہتا نہیں ایک بار پھر جپھی ڈال کے ملے. ماشاءاللہ بڑی دعائیں دیں، بڑی محبت کا اظہار کیا. پھر جب ہم بیٹھ گئے تو میں نے ان سے سب سے پہلے ظاہر ہے صحت کا ہی احوال پوچھنا تھا، عیادت کرنے کے لیے گئے تھے.
تو انہوں نے بتایا کہ اب طبیعت ٹھیک ہے اللہ کے فضل سے، اللہ کا شکر ہے. ایکسیسو ٹریولنگ کی وجہ سے ان کو سٹریس آ گیا تھا، اس کی وجہ سے ایک مطلب ان کا وہ بلاکیج والا معاملہ ہوا. کھانے پینے میں کہتے ہیں بڑی احتیاط کرتا ہوں، ٹریولنگ بہت زیادہ ہے، اس کی وجہ سے نیند پوری نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ سارا ہوا معاملہ. اللہ تعالیٰ ان کو شفا دے، آمین، اور ان کا سایہ تادیر مسلمانوں کے اوپر قائم رکھے، ان کو حق بات کہنے کی، خود بھی عمل کرنے کی اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. خیر گپ شپ شروع ہوگی. میں نے کہا جی حضرت آپ مجھے بتائیں آپ نے میری کتنی ویڈیوز دیکھی ہیں؟ کہتے ہیں یار تمہاری شکل نظر آ جائے نا میں کلک کر دیتا ہوں، جس جگہ بھی کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوں سائڈ پہ کوئی نہ کوئی ویڈیو تمہاری کھل جاتی ہے. ایسے ہوتا نہیں کہ تمہاری شکل نظر آئے میں کلک نہ کروں. تو بے شمار ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں الحمدللہ. اور پھر انہوں نے وہاں پہ وہ جملہ بولا یار تمہاری پھکیاں بڑے مزے کی ہوتی ہیں، وہ یعنی اینٹی وینم الزامی جواب. وہ جو کلپ میں نے کہا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس میں ڈال بھی دیں گے. ایک ہی چھوٹا سا کلپ ہے جو ہم نے ریکارڈ کیا، تو بڑا یعنی وہ مزے کی گفتگو ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب سامنے آئے گی تو آپ کو محظوظ ہو گیا آپ انشاءاللہ. اس کی پھکیاں بڑی مزیدار ہوتی ہیں. فقیر لفظ توڑے تک بھی پہنچی ہے. پنجابی لوگ تو پنجابی تو پھر انجوائے کرتے ہیں نا اس ورڈ کو. علمی پوائنٹ نمبر 3. میرے بھائیو مزید گفتگو کا احوال عرض کرنے سے پہلے میں پھر اس بات کو رپیٹ کر دوں کہ میں صرف وہی باتیں سامنے رکھوں گا جو آلریڈی انہوں نے سکیٹرڈ فارم میں عوام کے سامنے کی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ مجلس کے اندر خیانت ہوتی ہے. میں ان کی اجازت کے بغیر وہ باتیں کر نہیں سکتا، اور مجھے یہ 100% یقین ہے کہ وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے. شیخ زبیر علی رحمہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کئی ایک ایسی باتیں کرتے تھے کہ وہ مجھے اجازت نہیں دیتے تھے، اور میں نے وہ پھر پبلک کی بھی نہیں ہے جن کی انہوں نے مجھے اجازت نہیں دی. تو ادھر تو خیر ان کا معاملہ، حالانکہ ان کی وفات کے بعد آپ پبلک کی بھی جا سکتی ہیں. عموماً اس طرح کی ساری چیزیں زندگی تک ہوتی ہیں، وفات کے بعد تو آپ چیزیں پبلک کر سکتے ہیں. تو اتنی باتیں کروں گا، سینسر کر کے گفتگو کروں گا، لیکن اشارتاً ایسی بات کروں گا تاکہ پبلک کو کنوے بھی ہو جائے. ظاہر ہے کہ یہ ویڈیو انشاءاللہ لاکھوں لوگوں تک پہنچنی ہے، لوگ یعنی متلاشی ہیں اس حوالے سے. ظاہر ہے کہ وہ بہت بڑا آئیکن ہے اس وقت طارق جمیل صاحب، اور یعنی میرا اپنا ایکسپرٹ اوپینین ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں جتنے بھی مسلمانوں کے اسپیکر ہیں کسی بھی زبان کے اندر، انگلش کے اندر ہوں، اردو میں ہوں، عربی میں ہوں، اتنی بڑی ویورشپ کسی کی نہیں ہے. آپ یہ اندازہ لگائیں کہ پچھلے رمضان میں انہوں نے اپنا نیا یوٹیوب کا چینل بنایا ہے، ابھی بمشکل 8 یا 9 مہینے گزرے ہیں اور اس کے سبسکرائبر 1 ملین ہونے والے ہیں. سال نہیں پورا ہوا. اور آپ باقی مکاتبہ فکر کے علماء کو دیکھ لیں، ان کے سپیکرز کو دیکھ لیں، بچارے صدیوں سے ہر کوشش کر رہے ہیں، تو بچارے لاکھ بھی بڑی مشکل سے کو کراس کرتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ان کی بات پبلک تک پہنچتی ہے. صحیح غلط کا فیصلہ نہیں میں اس وقت کر رہا، میں ان کی جو فیمس ہونے کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. انٹرنیشنل سپیکرز بھی آپ جتنے دیکھ لیں، چاہے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دیکھ لیں، آپ نعمان علی خان کو دیکھ لیں، ڈاکٹر اسرار صاحب کو دیکھ لیں، اور لوگوں کو دیکھ لیں جن کی سپیکنگ پاور بھی ہے، کوئی بھی یعنی ان کے پاس کو بھی نہیں ہے اس حوالے سے اس ایک فیلڈ میں. باقی وہ جو اختلافی موضوعات پہ تو ظاہر ہے وہ بات کرتے نہیں، نہ وہ ان کی کمپیٹنسی ہے. اختلافی موضوع پہ بات ان سے کروانا اسی طریقے سے ہے کہ آپ حضرت ابوبکر کو عمر بنانے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، اور میرے پہ زور لگانا اسی طریقے سے ہے جس طرح کوئی حضرت عمر کو ابوبکر بنانے کی کوشش کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا، یہ اشارتاً میں نے ایک بات کی. اچھا، مولانا صاحب نے مجھ سے فرمایا کہ یار تم نے فرقہ واریت اور ناسبیت کے خلاف جو جہاد کیا ہے وہ قابل تعریف ہے. یہ ان کا پہلا جملہ تھا جب ہم ڈسکشن پراپر شروع ہوئی. کہنے لگے ماشاءاللہ آپ نے حق ادا کیے ناسبیت کے خلاف اور فرقہ واریت کے خلاف. اور ناسبی وہ ہوتے ہیں جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بغض رکھتے ہیں. پھر فرمایا کہ میں نے وہ کلپ بھی دیکھا ہے جو تم نے میری حمایت میں اپلوڈ کیا تھا مولا علی کے حوالے سے، جو میں نے ان کی سپورٹ میں کلپ چڑھایا تھا نا، حدیث غدیر خم پہ، حدیث متواتر، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا مولا میں اس کا مولا علی، جس کا جگری یار میں، جس کا آقا میں اس کا آقا علی. وہ آپ میرا کلپ دیکھ لیجئے گا، وہ انشاءاللہ ہم سارے تھم نیلز اس میں اٹیچ کرتے جائیں گے تاکہ کسی کو بعد میں لنک چاہیے ہو تو بڑی آسانی سے مل جائے. اور کہنے لگے تم بڑی علمی گفتگو تم نے کی ہے. پھر فرمایا کہ سنی شیعہ اختلاف اور فرقہ واریت کی وجہ سے اہل سنت میں ناسبیت گھس چکی ہے. آج بھی اگر کوئی اہل بیت کی محبت کی بات کرے تو علماء سو
اس سے شیعہ ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں. کدھر جائیں؟ میں نے عرض کیا حضور آپ ان لوگوں کی پرواہ نہ کریں, اور آپ نے یہ جو کلیریفیکیشن دی ہے نا, مجھے تو بڑا دکھ ہوا ہے. آپ خود اس وقت اتنا بڑا آئیکن ہے کہ ان علماء کی, جو علماء سو ہے, سب کی نہیں بات کر رہا. اب مجھ سے آپ نے علماء حق نہیں پوچھنے, وہ میرے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. تو جو علماء سو ہیں ان کی آپ پرواہ نہ کریں, ان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں, پبلک ان کو پوچھتی کچھ نہیں ہے. تو آپ ان کی پرواہ نہ کریں, آپ سچائی بیان کریں. بہرحال ہمیں تو دکھ ہوا, اور میں نے کہا میں نے آپ کی کلیریفیکیشن کے اوپر جو ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے نا, وہ آپ دیکھیں, اس میں میں نے آپ کے حوالے سے بھی کچھ ڈسکشن کی ہے, کچھ آپ کی سپورٹ میں بھی اور کچھ اصلاحی پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ ان کے ساتھی جو بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, وہ بھائی تھے سمیع اللہ بھائی تھے, اور ان کا وہ بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا یوسف جمیل. تو وہ فوراً کہتے ہیں ہاں جی وہ بڑی اچھی ویڈیو ہم نے دیکھی ہے, بڑا مزہ آیا. تو میں نے کہا مولانا صاحب کو بھی آپ نے ڈیٹیل دکھانی ہے, کچھ کلپ وغیرہ تو دیکھے ہوں گے, ذرا ڈیٹیل سے بھی دیکھ لیں گے کہ میں نے اس معاملے میں کیا انجینئرنگ کی ہے ان کی اس کلیریفیکیشن کے اوپر. اچھا, اسی گفتگو دوران حیدر بھائی کہتے ہیں کہ جی مولانا طارق جمیل صاحب سے کہ علی بھائی کی اکیڈمی تو بڑی چھوٹی ہے لیکن فتنہ عالمی ہے. وہ جناب اتنا کہہ مار کے ہنسے نا طارق جمیل صاحب, کہتے ہیں ہاں یار فتنہ تو عالمی نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے فتنہ عالمی ہے. تو پھر حیدر بھائی کہتے ہیں کہ جی علی بھائی پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ مدرسے سے نہیں پڑھے ہوئے اور یہ وہ. تو فوراً طارق جمیل صاحب کہتے ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں ان سے پوچھیں امام حنیفہ کس مدرسے سے پڑھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے, خیر یہ مدرسوں والا تو معاملہ ہی ڈفرینٹ ہے. آپ مدرسے سے پڑھ کے بھی آ جائیں, اگر مدرسے پڑھنا دلیل ہوتا تو اہل حدیث نے طاہر القادری صاحب کو اپنا امام مان لیا ہوتا, جن کی کتابیں دنیا کی یونیورسٹیز میں پڑھائی جاتی ہیں, انٹرنیشنل فگر ہیں. کہتے ہیں جاہل ہے. کیا دیوبندیوں نے طاہر القادری صاحب کو امام مان لیا؟ تو جاہل ہے, ڈگریاں نہیں ہیں. طاہر القادری صاحب کا ریکارڈ پنجاب یونیورسٹی کا, جب سے پنجاب یونیورسٹی بنی پاکستان بننے سے پہلے لے کے اب تک کسی نے نہیں توڑا. جتنے ان کے نمبر آئے تھے گولڈ میڈلسٹ ہیں, نہیں مانتے. تو یہ ڈگریاں تو فرقوں کی ہیں, اور فرقوں کے بھی اس وقت تک ہے جب تک آپ اس فرقے کے بارے میں بات نہ کرتے. ورنہ آپ فرقے کے خلاف بات کریں تو آپ کی چاہے ڈگری کیا, آپ اس فرقے کے امام بھی ہوں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں اہل حدیث کے اندر بھی آپ دیکھ لیں, ہم کوئی زبیر علی زئی صاحب کے ریفرنس سے کوئی عام کٹر قسم کے اہل حدیث عالم سے بات, وہ کہتا نہیں ان کی بات نہ کریں, وہ تو تفرد کا شکار ہے. تو وہ جو بھی جدھر بھی ہمیں تفرد نظر آتا ہے نا, ہمیں پتا ہوتا ہے یار یہ کوئی گال صحیح کی تھی انہوں نے, تفرد ایک لفظ کڑھا ہوا ہے انہوں نے. تو پیر نصیر الدین نصیر صاحب کی بات کریں بریلویوں کے ساتھ, او جی ان کو تو فارغ کر دیا تھا جی, وہ آخری ویلے وہابی ہو گئے سن, گمراہ ہو گئے سن. سب کچھ کرتے رہے لیکن چند ایک باتوں پہ اختلاف کیا, فوراً فتویٰ آ گیا. تو میں نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ علماء کی ڈگری نہ ہونا کسی کے پاس یہ اس کے لیے اعزاز ہے, کیونکہ ڈگری کا تو مطلب ہے کہ اس کا بلٹ اپ ایک خاص فرقے سے ہوا ہے, یہ اس سے نکل ہی نہیں سکتا کبھی باہر, کیونکہ اس کا وہ مینٹل ماڈل بن جاتا ہے نا. تو خیر پھر میں نے ان سے کہا آپ علماء سو کی پرواہ نہ کریں, اتحاد امت پہ اور خصوصاً محبت اہل بیت پہ آپ جو کام کر رہے ہیں وہ کریں, اور دیوبندیت کا ٹیگ اپنے اوپر نہ لگائیں. تو اس کے جواب میں انہوں نے بڑی کڑوی بات کی جو یہ کیمرہ اور ان کی آڈینس متحمل نہیں ہے سننے کی. تو بہرحال جو بات کی میں نے کہا جی بالکل صحیح کیا جائے. تو اب آپ خود سمجھ لیں گے انہوں نے کیا ہوگا. ٹھیک ہے, تو اگر پھر بھی سمجھ نہ آئے تو آپ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 175 اور 176 پڑھ لیجئے گا. وہاں ان دو آیات کے اندر جو علماء کی تعریف اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا, تو وہی تعریف انہوں نے کی تھی. وہ آپ آیات خود کھول کے پڑھ لیجئے گا, ہم تو جے پی جی بیچ میں اٹیچ کر دیں گے تاکہ آپ کو وہ اسپیسیفک الفاظ بھی پتہ چل دیں کہ کن الفاظ کے اندر علماء سو کی فضیلت بیان کی انہوں نے. اچھا, اس کے بعد پھر میں نے جو ان کے ساتھی تھے سمیع اللہ بھائی اور ان کے بیٹے یوسف جمیل, ان کے سیل نمبر میں نے عثمان بھائی کو دلوائے. میں نے کہا جی ان سے رابطہ رکھیں, اور آندہ بھی کبھی کسی اخلاقی ایشو کے اوپر, یعنی اخلاقی اعتبار سے ہماری سپورٹ چاہیے ہو یا علمی اعتبار سے کوئی ریفرنس چاہیے ہو, انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں. اور مولانا صاحب نے اپریشیٹ کیا کہ یہ علمی طریقے سے جو آپ کام کو لے کے چل رہے ہیں فرقہ واریت سے بالا تر ہو کے, یہ اپریشیٹیبل ہے. ایک بات میں کر دوں, ان کا اپنا مزاج ہے یا کوئی اور وجہ ہے, پوری گفتگو میں انہوں نے مجھے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جو اعتراض والی ہو. یعنی انسان کو کوئی ملتا ہے نہیں یار تم یہ غلط کر رہے ہو, یہ کر رہے ہو, ایسی کوئی بات نہیں کی. یہ ان کی شرافت ہے. یہ نہیں میں کہتا میں پرفیکٹ ہوں, یقیناً ہوگا, ظاہر ہے پہلی ملاقات اس چیز کی متحمل نہیں ہوتی, لیکن میں تو آپ کو پتہ ہے منہ پھٹ بندہ ہوں. جو مجھے چیزیں لگیں میں نے تو ان کو ببانگے دول اسی وقت کہہ دیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں, یہ چیز ٹھیک نہیں ہے.
اور الحمدللہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ بھی کیا. وہ کیا باتیں ہیں وہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پھر بالکل پرسنل ڈسکشن ہوگی, اس کو پبلک کرنا جو ہے وہ علمی خیانت ہو جائے گا ان کی اجازت کے بغیر. علمی پوائنٹ نمبر 4, میرے بھائیو, آج کل یوٹیوب کے اوپر اور سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو ایک فتنہ نظر آئے گا اس حوالے سے, جو تبلیغی جماعت کے اندر ایک ڈویژن ہو گئی ہے پوری انٹرنیشنلی, 2 گروپ بن چکے ہیں. حتیٰ کہ نظام الدین جو شہر ہے انڈیا کے اندر جہاں سے تبلیغی جماعت بنگلہ والی مسجد جسے کہتے ہیں, مولانا الیاس کاندلوی صاحب نے رحمہ اللہ تعالی وہاں سے شروع کی تھی, وہ اس مسجد کا وہ مرکز بھی ڈسٹرب ہو کے پیرلل میں ایک اور مرکز بن گیا. 2 گروپ بن گئے ہیں. ایک گروپ ہے جو تبلیغ جماعت کی شورا والے نظام کو لے کے چل رہا ہے, دوسرا امیر والے نظام کو, مولانا سعد کاندلوی صاحب کو. اور وہ چونکہ سعد کاندلوی صاحب انہی کی اولاد میں سے ہیں, وہ مسجد تو خیر ان کے پاس ہے, لیکن میجورٹی لوگ جو ہے وہ شورا کے ساتھ اٹیچ ہو کے ان سے الگ ہو چکے ہیں. وہ اختلافات کیا ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں گے, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. میں اس میں کوئی پارٹی نہیں بننا چاہتا. بہرحال چونکہ یہ ایک بڑا کوسچن تھا اور ایشو چل رہا تھا 2015 سے. حاجی عبدالوہاب صاحب رحمہ اللہ تعالی المتوفی 1440 ہجری بمطابق 2018 حالیہ دنوں میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے. یعنی ان کی وفات سے آلموسٹ 3 سال پہلے یہ ایشوز شروع ہو گئے تھے. اور میں نے تاج صاحب سے جب اس کے اوپر ڈسکشن کی تو انہوں نے بتایا کہ جی, میں نے کہا جی آپ نیوٹرل ہیں یا پارٹی ہیں, بلکہ میں نے تو اور طریقے سے سوال کیا. میں نے کہا آپ عبداللہ بن عمر کی طرح جنگ صفین میں نیوٹرل ہو گئے ہیں یا مولا علی کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے نہیں میں نیوٹرل نہیں ہوں, میں ساتھ کھڑا ہوں. میں نے کہا جی کس کے ساتھ کھڑے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے ہم شورا والوں کے ساتھ ہیں. تو یعنی جو رائیونڈ کا مرکز ہے وہ شورا کے ساتھ ہے. یہاں پہ ذمہ داری مولانا نذر الرحمان صاحب کے پاس ہے حفظہ اللہ تعالیٰ. ان سے میری ملاقات بھی ہوئی ہے 2008-9 میں, مسجد جامع مسجد زکریہ ہے پنڈی کے اندر جو مرکز جماعت کا, وہاں پہ ان سے ملاقات ہوئی تھی. درویش آدمی ہیں. تو اس وقت انتظام یعنی رائیونڈ مرکز کا ان کے پاس ہے. باقی جو انٹرنیشنلی 2 گروپنگ ہوئی ہیں اس میں وہ شورا والے لوگوں کے ساتھ ہیں. یعنی میں اپنی ویڈیو سے یہ نہیں بتانا چاہ رہا کہ آپ مولانا سعد صاحب کے ساتھ ہو جائیں یا شورا کے ساتھ, میں پریکٹیکلی سچویشن بتا رہا ہوں. پھر میں نے تاج صاحب سے کہا کہ سر آپ جتنے بڑے فگر ہیں آپ جا کے ان کے پاؤں بزرگوں کے پکڑتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ معاملہ حل ہو. کہتے ہیں بیٹا بڑی کوششیں کی, اور یعنی پوری گفتگو میں انہوں نے بیٹا کہہ کے ہی مجھے مخاطب کیا سوائے 1-2 دفعہ کے جو انجینئر صاحب کا, ادروائز بیٹا کہہ کے. تو کہنے لگے بیٹا میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن معاملہ جو ہے وہ سیٹل نہیں ہوا. تو یہ ایک یعنی تکلیف دہ امر ہے مسلمانوں میں, ایک توڑ والا معاملہ. تو اللہ تعالیٰ کرے کہ یہ معاملات سیٹل ہو جائیں. پھر میں نے ساتھ ہی ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اس وقت رائیونڈ مرکز کی کوئی مینیجریل پوسٹ آپ کے پاس ہے, یعنی وہاں کی جو مینجمنٹ ہے؟ تو کہنے لگے بیٹا میرے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے, میں صرف وہاں سے جو آرڈر آتے ہیں ان کا پابند ہوں. مجھے حکم دے دیتے ہیں فلاں جگہ جا کے بیان کرنا ہے, میں بیان کر دیتا ہوں. میرے پاس کوئی مینیجریل پوسٹ نہیں ہے, میں صرف ان کے حکم کا پابند ہوں. باقی پرسنلی ان کے ساتھیوں کی اور ان کی گفتگو سے ایک چیز میرے پہ ریویل ہو گئی جو میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ وہ اگرچہ ہے تو تبلیغی جماعت میں, لیکن ایک جو ایک اسپیسیفک ایک جماعت کے اندر ایک باؤنڈریز ہوتی ہیں نا, تھنک آؤٹ آف باکس نہ کرنا, اس سے وہ باہر نکل گئے ہیں. اس کا سب سے بڑا ثبوت جو ہے ان کی ویڈیوز کا آنا ہے. تو وہ پھر ڈسکشن میں کچھ اور بھی کھل کے انہوں نے ایسی باتیں کی جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ جماعت کا پلیٹ فارم تو وہ ضرور یوز کر رہے ہیں, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ان کا دماغ کافی حد تک کھلا. ویسے تو جماعت کے لوگ بھی کافی کھلے دل والے ہیں, لیکن وہ اس سے بھی زیادہ ایک سٹیپ آگے ہیں. میں یعنی کنٹرول گفتگو سینسر کر کے بس اتنی گفتگو کر سکتا تھا. علمی پوائنٹ نمبر 5 وہ ہے میرے بھائیو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کے حوالے سے. میں نے کہا سر یہ آپ نے جو اگلے دن بیان دے دیا ریاست مدینہ کے حوالے سے عمران خان صاحب کی سپورٹ میں, تو یہ بیان آپ نے خود دیا ہے یا آپ سے کسی نے دلوایا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا پاکستان میں ایک فضا تو بنی ہوئی ہے اس حوالے سے. تو مسکرا پڑے, کہتے ہیں نہیں مجھے دلوایا نہیں, میں نے خود اپنی محبت میں دیا ہے. میں نے کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا اگرچہ میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں لیکن میں آپ سے بھی ریزن جاننا چاہتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ جی میں تمام حکمرانوں کے ساتھ میرا آنا جانا رہا ہے, ماضی میں بھی جو حکمران رہے ہیں. جب بھی میں کسی کے پاس گیا ہوں تو اس نے مختلف ایشوز پہ ڈسکشن کی ہے. یہ پہلا حکمران ہے جس نے جتنی دیر میرے ساتھ گفتگو کی ہے نا اس میں پاکستان کے ایشوز اور پرابلمز کو میرے ساتھ ڈسکس کیا ہے.
تو مجھے اس کے دل میں تڑپ نظر آئی ہے کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. لیکن ساتھ ہی مولانا صاحب نے ایک بڑی کریٹیکل بات کی جو عمران خان صاحب کے کانوں تک بھی پہنچ جائے گی انشاءاللہ. وہ کہنے لگے کاش اللہ تعالیٰ ان کو ٹیم بھی اچھی دیتے, خود تو اچھے ہیں, یہ نہ ہونا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبیں گے, ساتھ والے ہی نہ لے ڈوبیں. تو میں نے کہا یہ آپ نے بات اچھی کی ہے کہ یہ ان کے لیے دعائے خیر اس حوالے سے کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں مجھے درد دل کی وجہ سے جو ہے نا وہ اچھا مجھے کہتے ہیں جی آپ کیوں سپورٹ کرتے ہیں میرے اس بیان کو. میں نے کہا اس لیے کہ کام چک کے رہو, پنجابی میں نے کہا. تو سارے ہنس پڑے. میں نے کہا جی ہوتا یہ ہے کہ رمضان شریف میں نا کسی کی تھوڑی سی شیپ بڑھ جائے نا تو لوگ اسے داڑھی کی مبارکباد دینا شروع کر دیتے ہیں. ہوتا کیا ہے, وہ داڑھی راکھی لیتا ہے. انہوں کہتے ہیں کام چک کے رکھو کہ اتنا پمپ کرو کہ اگر وہ نیت تھوڑی سی یا شیطان انہوں ورگلایا بھی تو پیچھے نہ ہٹ سکے. ریاست مدینہ میں کہتا ہوں سارے علماء کو چاہیے کہ جی بالکل بناؤ سر, اسی تواڈے نال ہاں. ٹھیک ہے, پاکستان میں دو ہی فورسز ہیں نا, مولوی اور ملٹری. ملٹری آپ کے ساتھ ہے, مولوی بھی آپ کے ساتھ ہو جائیں تو انشاءاللہ ریاست مدینہ بن جائے گی. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ. تو کام چک کے رکھو, تو وہ اپریشیٹ آپ لوگوں کو کریں نا تو بعض کا پھر اللہ تعالیٰ توفیق دے ہی دیتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں میں بھی عمران خان صاحب سے سیاسی طور پہ شدید اختلافات کے باوجود ان ایشوز کے اوپر میں ان کی سپورٹ میں سامنے آتا ہوں الحمدللہ. تو پھر مجھے کہنے لگے کہ میں جب یہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھا تو ٹرکی جانا تھا پرائم منسٹر نے, تو انہوں نے مجھے ایئرپورٹ سے اسپیشل فون کیا, میری صحت کا پوچھا. کہتے ہیں پھر مجھے انہوں نے اس سے پہلے ملاقات کے لیے بلوایا تھا اور بلا کے مجھے اپنا پرسنل سیل نمبر عمران خان نے دیا کہ آپ جس وقت چاہیں جو مشورہ دینا ہو مجھے ڈائریکٹ کال کریں. کہتے ہیں اس سے پہلے آج تک میں نے کسی حکمران سے نہ نمبر مانگا ہے نہ کسی نے دیا ہے مجھے. میں نے کہا ہم تو سمجھتے ہیں آپ تو حکمرانوں کے پاس ہی چلتے پھرتے. وہ کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے, اور یہ حقیقت بات ہے. میں ان کو ان کے بارے میں ان کی پرسنالٹی کی جو میں نے جج کیا ہے وہ آخری پوائنٹ میں آپ کو بتاؤں گا. تو وہ کہنے لگے کہ میری صحت کا انہوں نے دریافت کیا. پھر میں نے ان سے پوچھا, کہنے لگے میں ایکسیسو ٹریولنگ بہت زیادہ کرتا ہوں, کھانے پینے میں میری احتیاط ہے, لیکن وہ ٹریولنگ کی وجہ سے نا بلاکیج آئی ہے اور سٹنٹ ڈلے ہیں, تو دعا کریں. میں نے ان کے لیے دعا کی ہے, آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے اور ان کو سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کا سایہ تا دیر مسلمانوں پہ قائم و دائم رکھے. آمین ثم آمین. بہرحال ایک چیز مجھے وہاں پہ حیرانگی ہوئی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو گورنمنٹ نے کوئی سیکیورٹی کبھی آفر کی ہے, تو کہتے ہیں نہیں کبھی کوئی سیکیورٹی آفر نہیں کی ہے. تو یہ مجھے یعنی بڑی تکلیف دہ چیز رکھی, اور میں یعنی اس ویڈیو کی وساطت سے بھی پرائم منسٹر سے بھی ریکویسٹ کروں گا جو لوگ ان کے حلقہ اثر میں ہیں کہ ہم نے یعنی عجیب و غریب قسم کے لوگوں کو یہاں پہ سیکیورٹیز دی ہوئی ہیں جو سیکیورٹی جن کو چاہیے بھی نہیں ہے, اور ایک بندہ جو امت لیول کا ایسٹ ہے, یعنی اس لیول کی کسی کی ویورشپ اور آڈینس نہیں پوری دنیا کے اندر, اور وہ آپ اس کو سیکیورٹی دینا ایک آنر ہے. باقی تو ظاہر ہے ان کے ساتھی تو اپنا خیال تھوڑا بہت رکھتے ہی ہیں یقیناً, لیکن گورنمنٹ کا کام ہے کہ یہاں تو کئی علماء کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے, اور وہ باقی ان علماء کو سیکیورٹی ملی ہوئی ہے کہ جو علماء عوام کے لیے فتنے کا باعث ہیں اور عوام کی جانوں کو ان علماء سے خطرہ ہے, ان کو جو ہے وہ گاڑیاں باقاعدہ سیکیورٹی کی اور پولیس والے ملے ہوئے ہیں. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. اور جو شریف آدمی اتحاد امت کے اوپر بات کر رہا ہے جس کی وجہ سے ریلی امت کا فائدہ ہو رہا ہے, پاکستانی نیشن کا فائدہ ہو رہا ہے, اس کے پاس سیکیورٹی نہیں ہے, تو دشمن کی نظر میں تو ایسے لوگ کھٹکتے ہیں. دشمن کو تو ایسے لوگ نہیں کھٹکتے ہیں جو ملک کے اندر دہشت گردی کریں اور انتشار پیدا کریں, ان کو تو ایسے لوگ کھٹکتے ہیں جو اتحاد امت کی بات کریں اور فرقہ واریت کے خلاف بولیں. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کو اس حوالے سے سیکیورٹی دے. باقی محافظ تو اللہ تعالیٰ, ہمیں بھی لوگ آ کے مشورے دیتے ہیں, ہم اپنی طور پہ تو کوشش کرتے ہیں, باقی سنت اذکار کا اہتمام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ, اللہ سے امید رکھتے ہیں. علمی پوائنٹ نمبر 6, مولانا طارق جمیل حفظہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا گفتگو کے دوران, یار تم نے اتنی کم عمری میں اتنا علم کیسے حاصل کر لیا, جس موضوع پر بولتے ہو اتنی تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک پہلو پر سیر حاصل گفتگو کرتے ہو اور پوری دلیل کے ساتھ, اس کا راز کیا ہے؟ اس سے مجھے لگا کہ انہوں نے کافی ویڈیوز میری دیکھی تھی. کہتے یار کوئی شاید چھڑ دے ہی نہیں, تو بالکل نٹی گریٹیز بھی ڈسکس کرتا ہے اور پوری دلیل کے ساتھ. تو میں نے عرض کیا حضور اس کے پیچھے 2 راز ہیں. نمبر 1 فرقہ واریت سے آزاد ہونا, اور اس کا فائدہ مجھے یہ ہے کہ مجھے ویل نہیں انوینٹ کرنا پڑتا. آلریڈی جن لوگوں نے محنت کی ہوئی ہے نا, میں ان علماء کی کتابوں سے استفادہ کرتا ہوں.
میں نے حیات النبی پہ مسئلہ نمبر 5 ریکارڈ کروانا تھا. یہ میں نے مولانا طاہر جمیل صاحب کو بتایا حیات النبی والا مسئلہ. تو میں نے کہا جی میں نے سرفراز خان صفدر صاحب کی کتاب 400 صفحوں کے اوپر لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, تسکین الصدور, وہ پڑھی. اور اسی طریقے سے امام بیہقی کی کتاب حیات الانبیاء فی قبورہم, اس کی شرح لکھی ہے عباس رضوی بریلوی ہے, وہ سمجھ لیں وہاں کے زبیر علی زئی ہیں اسماء و رجال کے علم میں. انہوں نے بھی تقریباً کوئی 500 صفحات کے اوپر واللہ آپ زندہ ہیں اس کتاب کی شرح حیات النبی پہ لکھی. اس کے علاوہ مماتیوں کی کتابیں پڑھی میں نے, پھر علماء کو فون کیے, پھر سب کچھ کرنے کے بعد میں نے کہا ایک تو راز میرا یہ ہے کہ میں سب کا کمبائنڈ نالج پھر ان کی تقریریں سنتا ہوں. دوسرا یہ ہے کہ میں کتابی کیڑا ہوں الحمدللہ. پچھلے 25 سالوں میں 1992 میں نے میٹرک کیا اور اب 2019 آ چکا ہے. یعنی میں ایک دن میں سینکڑوں صفحے الحمدللہ, کئی اتنی موٹی موٹی کتابیں آتی ہیں میں ایک دن میں ہی پڑھ دیتا ہوں. شوق کی بات ہے. تو یہ دوسری چیز ہے کہ خود بھی اسٹڈی کرتا ہوں اور باقیوں کی محنت سے استفادہ کرتا ہوں. پھر آپ کو پتہ ہے انجینئر تو پھر انجینئر ہوتا ہے نا, پھر انالیسس. میرے آج بھی نوٹس جو ہے نا انجینئر یونیورسٹی میں چل رہے ہیں, اس زمانے میں نوٹس بنانے کی عادت مجھے یونیورسٹی سے ہے, تو میں پھر کمپیریٹیو اسٹڈی کر کے اس طرح چیزیں لکھتا ہوں. پھر میں نے عرض کیا کہ آپ نے سنی شیعہ فرقہ واریت کہ اس دور میں جو اتحاد امت کا علم بلند کیا ہے اور محبت اہل بیت کا بیڑا اٹھایا ہے, تو اس کے پیچھے آپ کا موٹیو کیا ہے؟ یہ آپ دیوبند کے اور علماء بھی ہیں, اہل حدیث کے بھی ہیں, بریلویوں کے بھی ہیں, آپ جو محبت اہل بیت کو جو آپ نے ڈومیننٹ کیا ہے, یعنی ہر جگہ, ایون جنید جمشید صاحب کا جنازہ تھا وہاں پہ بھی 40 منٹ کی تقریر میں سے آدھی تقریر محبت اہل بیت کے اوپر تھی. اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ تو وہ بڑی پیاری انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا یہ راز اس طرح ہے کہ یہاں پہ ایک کہتے ہیں کہ کوئی بیرون ملک سے کوئی اسٹوڈنٹ میرے پاس آیا, تو اس کے والد صاحب ایگری نہیں تھے کہ وہ اس کو تعلیم دلواتے. وہ اس کو لینے کے لیے آئے تو اس نے جانے سے انکار کر دیا اور تھوڑا سا مس بیہیو بھی کیا اس نے اپنے باپ کے ساتھ. تو اس نے مجھے جاتے ہوئے, اور یہ بات وہ 1984 کی کر رہے تھے, بہت پرانی بات, تو اس نے کہا کہ آپ صرف ان کو دینی سکھاتے رہتے ہیں, نبی علیہ السلام کی اخلاقیات بھی ان کو سکھایا کریں ماں باپ کے حقوق کے حوالے سے. کہتے ہیں یہ میری بات مجھے کلک کی, تو میں نے نا پھر یہ ارادہ کیا کہ میں نبی علیہ السلام کی جو مبارک گھر کی زندگی ہے, آپ کا اپنی اولاد کے ساتھ برتاؤ کیسا تھا, ظاہر جب اولاد کی بات ہوگی تو پھر جناب یزید کا نام تو نہیں آئے گا نا, وہ تو حسن و حسین کا ہی نام آئے گا نا. اسی لیے ان کے مدرسے کا نام بھی جامعۃ الحسنین, سیدہ فاطمہ, سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین. تو کہتے ہیں میں نے وہاں جب میں ان کو اسٹڈی کرنا شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ اہل بیت کی شان تو بالکل ناپید ہو چکی ہے اہل سنت کے ہاں. یہاں تو محرم میں بھی فضائل صحابہ کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے, نام بے شک فضائل صحابہ والے بیت لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ کانفرنس یہ ہو رہی ہوتی ہے اہل بیت کا ذکر کیا کرنا ہے. بیچاروں نے غدیر خم کی حدیث کیسے وہ بیان کر سکتے ہیں؟ انہوں نے تو بچپن سے کوئی اور کہانیاں کرائی ہوئی ہیں پبلک کو, تو ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے غدیر خم کو عام کرنا. قرآن اور اہل بیت, غدیر خم پہ میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے, وہ آپ دیکھ لیں, آج میں اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو کہتے ہیں اس سے پھر میرا دل مائل ہوا اور میں نے یہ اہل بیت کی محبت کا بیڑا اٹھایا. اور پھر مجھے کہنے لگے کہ میں نے ایک ہی کتاب لکھی ہے گلدستہ اہل بیت, وہ 10,000 انہوں کہتے ہیں میں نے پرنٹ کی ہیں, وہ سب کی سب نکل گئی ہیں, اب نیکسٹ پرنٹنگ میں, اور وہ کافی ضخیم کتاب ہے. مجھے کہہ رہے تھے ایک آدھ نسخہ پڑا ہوگا تو میں آپ کو بائی ڈاک بھجوا دوں گا, امید ہے انشاءاللہ 1-2 دن میں آ جائے گا. گلدستہ اہل بیت, اور اس میں انہوں نے اہل بیت میں صرف انہوں نے شروع کے اہل بیت کی بات نہیں کی ہے سیدنا علی حسن و حسین, بلکہ امام زین العابدین, امام باقر, امام جعفر, موسیٰ کاظم, امام علی رضا, یہ جو ائمہ ہیں بعد کے, ان کے بھی حالات زندگی. اور انہوں نے کہا جی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں نے 450 اہل سنت کی کتابیں پڑھی ہیں, تو کسی جگہ 2 سطریں کسی جگہ 3 سطریں ملی ہیں باقی کے ائمہ کے بارے میں. تو بڑی مشکل سے یہ کتاب تیار کی ہے. اور کہتے ہیں ابھی میں نے کتاب پرنٹ نہیں کروائی تھی, اور یہ کہتے ہیں یہ راز تھا, ابھی ہم لکھ رہے تھے, میں نے اپنے اسٹوڈنٹ کی ڈیوٹی لگائی. اسی دوران کہتے ہیں مجھے انگلینڈ سے ایک بندے نے فون کیا اور مجھے اس نے کہا مولانا صاحب وہ جو آپ نے اہل بیت کی شان میں کتاب لکھوائی ہے نا, تو مجھے بھی اس کا ایک نسخہ بھجوا دے. تو میں نے کہا کون سی کتاب؟ میں نے تو کوئی ایسی کتاب پرنٹ نہیں ہوئی ہے. کہتے ہیں کہ اچھا, میں نے تو نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ کتاب اٹھائی ہوئی ہے اور کہا یہ طارق جمیل کا تحفہ ہے. تو مولانا کہتے ہیں کہ پھر تو میں رونا شروع کر دیا کہ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں قبولیت. بخاری مسلم میں احادیث موجود ہیں, مبشرات تو قیامت تک کے لیے باقی ہیں. باقی
میں یعنی اپنے حوالے سے بھی اس طرح کے کئی ایک خواب ہیں، لیکن میں پبلکلی بیان نہیں کرتا اس لیے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پھر باقی لوگ جھوٹے خوابوں کو بھی دلیل بنا لیں گے، ہمارے سچے خوابوں کو ریجیکٹ کریں گے، اس لیے ہم اس کو دلیل مانتے ہی نہیں۔ دلیل کتاب و سنت ہے، یہ بشارتیں ہوتی ہیں اس بندے کے لیے صرف ہوتی ہیں، باقیوں کو پبلکلی بتانے کے لیے نہیں ہوتی۔ بہرحال اس کتاب کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی کہ اس طریقے سے خوشخبری ملی ہے الحمدللہ۔ پھر وہ کہنے لگے کہ میرے پہ اس تحقیق کے دوران ٹروتھ ریویل ہوا ہے کہ آل امیہ نے جو کچھ اہل بیت کے ساتھ کیا ہے اس سے بڑھ کے آل عباس نے کیا ہے، ابو جعفر منصور نے۔ میں نے کہا ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے سر، کربلا کا لوگوں کو پتہ ہے، کربلا کے بعد بھی ایک کربلا ہوئی ہے جس میں حضرت نفس زکیہ علیہ السلام ان کی اولاد کو ذبح کیا گیا ہے، دوسری کربلا ہوئی ہے، وہ عباسی دور میں۔ شیعان علی کو انہوں نے یوز کر کے بنو امیہ کی خلافت تو الٹ دی، اور بعد میں بینیفیشری ہوئے اس کے، لیکن بعد میں انہوں نے بھی اسی طریقے سے 700 سال تک اپنی خلافت میں اہل بیت کے ساتھ ظلم کیے اور پراپوگنڈا کیا۔ وہ کہتے ہیں میں نے جب وہ واقعات پڑھے ہیں تو کہتے ہیں میں کئی گھنٹوں تک روتا رہا ہوں، ایت ویسے رقیق القلب ہے بندہ، تو کہتے ہیں میں حیران ہوں۔ تو میں نے پھر موقع غنیمت جانا، میں نے کہا سر ہم ویسے تو نہیں آپ کے بارے میں کہتے کہ آپ آل امیہ میں عمر بن عبدالعزیز ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو۔ پھر وہ کہہ مار کے اس پہ ہنسے، پھر کہنے لگے ہم تو سیدوں کے بھی غلام ہیں یار، ہم تو اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے بہت ساری باتیں کی جن کو میں سینسر کرتا ہوں۔ بہرحال ان کے اینڈ پہ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے تسی، ٹھیک ہے، اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ باتیں کیا ہوں گی۔ سیکنڈ لاسٹ علمی پوائنٹ نمبر 7، اسی اسنا میں حیدر بھائی جو تھے جنہوں نے یہ ملاقات ارینج کی تھی، انہوں نے مولانا صاحب سے ڈسکس کیا کہ وہ جو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ، آؤ اہل کتاب ہم اس ایک بات پر اکٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کامن ہے، کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، آپس میں ایک دوسرے کو خدا نہ مان لیں۔ تو اس آیت کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے کہا جی اس کے مجھے سمجھائیں کہ اس آیت کے تحت اگر یہود و نصارہ کے ساتھ ہمارا یعنی اتحاد ہو سکتا ہے توحید کی بنیاد کے اوپر، تو مسلمانوں کے اندر کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مولانا نے فرمایا کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی دعوت کا اصول بتایا گیا کہ آپ نے اتفاقی امور کے اوپر دعوت رکھنی ہے۔ اور ڈاکٹر ذاکر نائک بھی کہتے ہیں نا اٹ از کی آف دعویٰ، یہ دعوت کی چابی ہے آیت۔ اچھا یہ دعوت کی چابی ہے، لیکن آپ دیکھ لیں علماء ہمیشہ اختلافی امور سے شروع کرتے ہیں۔ میں جو اختلافی امور کرتا ہوں نا وہ اس لیے نہیں بیان کرتا اختلاف ڈالنے کے لیے، میں اختلافی امور ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ کو کہانی کرائی گئی ہے، اصل بات یہ تھی، اتفاقی تھی۔ تو کامن ٹرمز کے اوپر ہم بھی کامن ٹرمز کے اوپر آتے ہیں۔ کامن ٹرم سے مراد کتاب و سنت کی تعلیمات ہیں، کامن ٹرم سے مراد مکاتب فکر نہیں ہے، مکاتب فکر کے ائمہ یا مکاتب فکر کے علماء کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ ہم کسی کے پابند نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام کے بعد ہر شخص سے اختلاف رائے کیا جا سکتا ہے۔ میں نے بتایا کہ امام ابو داؤد کی جگہ حدیث میں فلاں فلاں کر کے حدیث میں راویوں کے نام چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو انسانی کوشش ہے، انسان کو غلطی لگ سکتی کسی معاملے میں۔ دور تھا آل عباس کا، آپ چیزیں ہائی لائٹ کریں، انسان ہر بندہ تو حسین بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا نا، جانے جاتی ہیں، تو وہ لوگ کمپرومائز بھی کرتے ہیں کسی بندے، اور وہ جائز ہے، اسلام نے اجازت دی ہے آپ کو، لیکن اعلیٰ درجے کا ایمان وہی ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں تو زبان سے، اور پھر اس کے بعد کہا اگر دل میں برا جانتے ہو ذالک اضعف الایمان، یہ تو بالکل کمزور ترین درجہ ہے۔ خیر یہ ایک الگ سے ایک ٹاپک ہے۔ تو جب وہ ڈسکشن کر رہے پھر میں نے کہا جی سر میں بھی کچھ عرض کروں، کہتے ہیں بتائیں۔ میں نے کہا جی کامن ٹرم جو ہے نا وہ غدیر خم ہے، قرآن اور اہل بیت۔ کامن ٹرم تو وہی ہوگی نا جس کو پوری امت ایگری کرے۔ کامن ٹرم سیدنا ابوبکر بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ امت کا ایک حصہ ان کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے۔ کامن ٹرم کیا ہوگی؟ قرآن اور اہل بیت۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، قرآن اور اہل بیت۔ غدیر خم کی حدیث اہل سنت کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی پائی جاتی ہے، یہ کامن ٹرم ہے نا۔ لیکن مولویوں نے اس حدیث کو ہی ڈائلیوٹ کر دیا۔ وہ آپ میرا یوٹیوب پہ کلپ دیکھ لیں، اہل حدیث علماء کی 3 کتابوں میں غدیر خم کی حدیث کی تحریف، اہل بیت کو کاٹ کے وہاں پہ سنت ڈال دیا، میں نے HD کیمرے میں دکھایا ہے۔ تو کامن ٹرم تو یہ تھی، اس کو چھوڑ دیا،
غدیر خم پہ میرا ڈیٹیل لیکچر موجود ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ، 8 اس کے ترک میں نے غدیر خم کی حدیث کے بیان کیے ہیں۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6225 سے لے کے 6228 تک، مشکات کی تیسری جلد میں مل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے حجۃ الوداع سے واپسی پر اپنی وفات سے 2-2.5 مہینے پہلے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا، وہاں پہ ایک خطبہ دیا، اپنے منہج پہ بھی لکھا ہے۔ کنکلوڈنگ گفتگو: اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا وہ ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اور پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی علیہ السلام ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، امت نے چھوڑ دی کتاب۔ اور پھر میں دوسری بھاری چیز میرے اہل بیت ہے، میں اپنے اہل بیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یہ 3 بات آپ نے 3 بار یہ ریپیٹ کیا، تمہیں خوف دلاتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں، یعنی ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا۔ اور پھر ماشاءاللہ جو کچھ امت نے کیا وہ آپ کے سامنے ہے، نہ قرآن کے اوپر رہے اور نہ اہل بیت کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ آج جو قرآن پہ آئے بھی ہوئے ہیں زیادہ تر اہل بیت سے بغض رکھتے ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں یہ پلیٹ فارم ہے جو غدیر خم پہ کھڑا ہے۔ آج بھی اسی طریقے سے اہل بیت کا دفاع ہو رہا ہے، اور قرآن کی توحید بھی اسی پلیٹ فارم سے، اہل بیت کا دفاع بھی ہو رہا ہے، لیکن ہر جگہ توحید کے اوپر بات ہوتی ہے، مولا علی پہ بھی بات ہوتی ہے، اور ساتھ یہ بھی بات ہوتی ہے کہ بھی مولا علی کو مشکل کشا نہیں ماننا، توحید بھی بیان ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اس پلیٹ فارم سے غدیر خم پہ کھڑے ہیں۔ تو باقی آپ کو ڈیٹیل اس میں، تو وہ مولانا محظوظ ہوئے، کہتے ہیں ہاں واقعی، اور میں نے کہا اس میں بھی کامن ٹرم آ گئی پھر قرآن، اہل بیت کا تو احترام کرنا ہے لیکن پکڑنا قرآن کو ہے۔ لہٰذا اہل سنت کی کتابیں 6 الگ ہیں، اہل تشیع کی الگ ہیں، اس سے اوپر آ کے پہلے ہم قرآن پہ تو اکٹھے ہوں، اپنی توحید کو قرآن والی توحید تو کریں۔ اور پھر میں نے ان کو بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ صحیح مسلم میں جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 2950، جو امام باقر علیہ السلام سے امام جعفر علیہ السلام نے روایت کیا ہے، اور امام باقر نے جابر بن عبداللہ سے، بڑی لمبی حدیث ہے، اور مشکات میں آپ کو حج والے چیپٹر میں پہلی حدیث ہی وہ مل جائے گی آپ کو۔ اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ حجۃ الوداع پہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا میں اپنے بعد تم میں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ جس کو پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اور وہ اللہ کی کتاب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ حجۃ الوداع کا خطبہ جو کتب 6 میں ہے وہ یا مسلم شریف میں یا ابو داؤد میں، اس میں سنت کا ذکر ہی کہیں نہیں ہے۔ یہ تو بڑی کمزور درجے کی، تقریباً کوئی کھینچتان کے حسن درجے کی روایت ہے کتاب اللہ اور سنت والی، اور وہ بھی حاکم کے اندر ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 318۔ جو حجۃ الوداع کا خطبہ ہماری مین سٹریم کی کتابوں میں ہے، صحیح مسلم میں اور ابو داؤد میں، اس میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور غدیر خم تو صحیح مسلم میں قرآن والے بیت ہے۔ تو میں نے کہا جی قرآن کو پکڑنا ہے، یہ ہے اتفاقی امر۔ اور پھر میں نے کچھ کڑوی باتیں ان سے کی جو ان کے لیے حیران کن بھی تھیں، بہرحال انہوں نے انڈورس کیا۔ میں نے کہا جی مولانا میں ایک کڑوی بات کروں، یہ قرآن کے اوپر جو ظلم ہے یہ صرف ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا، پچھلے 1000 سال سے قرآن پاک مظلوم ترین کتاب ہے۔ کہتے ہیں کس طرح؟ میں نے کہا یہ جب سنی شیعہ اختلاف شروع ہوا نا، پھر ساری بحثیں آ گئیں جمل صفین، نہروان اور خلافت کے اوپر، تو قرآن تو پیچھے رہ گیا۔ اور سنیوں میں جب یہ 4 فرقے بن گئے، چاہے وہ فقہ کی بنیاد پہ ہی بنے، ویسے تو کہتے ہیں کہ جی وہ ساری سنی ہے لیکن مسئلے پھر بھی 4 ہی سن خانہ کعبہ وچ، وہ تصویر اسیں ڈال دیتی ہوئی ہے نا، اوریجنل کلرڈ تصویر، چاروں ہی حق پہ تھے، تو 4 مسئلے کیوں تھے حرم شریف میں 1925 تک؟ تو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی اور اہل حدیث بھی تھے، وہ تھوڑی تعداد میں تھے، یہ 5 جب اسکول آف تھاٹ بنے تو پھر یہ بحثیں کرتے رہے فقہ کے اوپر، فقہی مسائل کے اوپر، اور یعنی فروعی مسائل پہ، اصول کو چھوڑ کے فروع میں آ گئے، اور اصول ظاہر ہے قرآن کے اندر ہے، قرآن پھر بیک فٹ پہ چلا گیا۔ تو صدیوں تک یہی تماشے چلتے رہے۔ آپ ذرا قرآن کی تفسیر تو دیکھیں، آپ شروع میں ایک تفسیر لکھی گئی ہے ابن جریر کی، جن کو امام طبری کہتے ہیں، المتوفا 310 ہجری، یعنی جس کے اندر کوئی مواد موجود ہے، لکھی تو بہت ساری گئی ہیں لیکن وہ ماشاءاللہ ان تفسیروں کی قبولیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ ان کو عوام تو کیا علماء کی اکثریت بھی نہیں جانتی کہ وہ تفسیریں ہیں، اس سے اندازہ لگا لیں۔ بخاری مسلم تو ہمارے بچے کو پتہ ہے نا کہ یہ کتابیں ہیں۔ تو یا اس کے بعد ابن کثیر، اماد الدین کثیر رحمہ اللہ، المتوفا 774 ہجری، جو امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری کے شاگرد تھے، ان کی ایک تفسیر ملتی ہے، بیچ میں صوفیاء کی بھی ہیں اور بھی ہیں کافی لوگوں نے، لیکن اس طرح ڈومیننٹ تفاسیر آپ کو نہیں ملتی ہیں۔
قرآن کے حوالے سے وہ بھی تفسیریں ملی آپ کو، لیکن قرآن کے لیے ایک مہم، ایک تحریک، موومنٹ اٹھانا، سر یہ ہمارے بزرگوں میں پچھلے 1100 سال میں کسی نے کام نہیں کیا. پہلا بندہ جس نے آگے یہ کام کیا ہے نا وہ ڈاکٹر اقبال ہے، جس نے قرآن کی آواز بلند کی ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. یہ باتیں کہ جی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے، قرآن کے اوپر ہمیں واپس آنا چاہیے، پرانے بزرگوں نے کہیں نہیں لکھی ہوئی، کیونکہ وہ تو لڑتے رہے فقہی بحثوں کے اوپر، وہ طرف الیدین آمین بالجہر اور اس طرح کے ایشوز میں لڑتے رہے. پھر اصل میں کام کیا، یہ تو شعروں تک تھا نا، اصل کام کیا مولانا مودودی نے. اس وقت دنیا میں قرآن کے اوپر جہاں پہ بھی آواز بلند ہے نا سر، اس کو آپ ڈیپ ڈگ کریں، مودودی صاحب نہ نکلیں مجھے پکڑ لیں. ڈاکٹر فرحت ہاشمی کو آج کتنے لوگ کیش کراتے ہیں، وہ کون ہے؟ ان کے والد صاحب جماعت اسلامی کے امیر سرگودا کے. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو کچھ ہے مودودی صاحب کی وجہ سے. ڈاکٹر اسرار کون ہے؟ مودودی صاحب کی وجہ سے. تو میں نے پھر ذکر کیا ڈاکٹر اسرار صاحب کا، تو تاج میں یار ڈاکٹر اسرار صاحب کمال آدمی ہے. میں نے کہا جی ڈاکٹر اسرار صاحب نے جو قرآن کی خدمت کر دی ہے کسی نے نہیں کی ہے. آپ دکھائیں کوئی بریلوی عالم، کوئی دیوبندی عالم، کوئی اہل حدیث عالم جس نے قرآن کے حوالے سے موومنٹ کھڑی کی ہو. تفسیریں تو ماشاءاللہ سارے لکھ کے فوت ہو گئے ہیں، آپ دیکھ لیں. آپ فقہ حنفی کی مسجدوں میں چلے جائیں، درس فقہ ہوں گے، درس تصوف ہوں گے. زیادہ کوئی سٹیپ طے کر لے گا تو درس حدیث، وہ بھی اہل حدیث کے ہاں. درس قرآن نہ جناب بھول جاؤ. اس لیے میرا شروع سے موقف ہے کہ صرف درس قرآن ہونا چاہیے، اس کے ذیل میں احادیث بیان ہونی چاہیے. ہماری ٹیکسٹ بک تو قرآن ہے سر، بخاری شریف ہماری ٹیکسٹ بک تو نہیں ہے. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی الاسلام فرما دیجئے قرآن اس لیے مجھے وحی کیا گیا کہ تاکہ میں اس کے ذریعے تمہیں بھی تذکیر کروں جس تک یہ کتاب پہنچے. قرآن ہماری ٹیکسٹ بک ہے. آج کوئی کافر ہمارے پاس آتا ہے، ہم اسے بخاری شریف پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے، فضائل اعمال پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے، فضائل سنت پڑھنے کے لیے نہیں دیں گے. کون سی کتاب دیں گے؟ قرآن، نبی الاسلام کا واحد زندہ معجزہ جو آج بھی موجود ہے. باقی تو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں نا، یہ زندہ سامنے موجود ہے. تو اس کے اوپر ڈاکٹر اسرار صاحب نے آواز بلند کی اور مولانا طارق جمیل صاحب نے نا اتنی تعریف کی ڈاکٹر صاحب کی کہ میں دل خوش ہو گیا میرا. ظاہر ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ان کے کمزور ترین شاگردوں میں سے سمجھتا ہوں کسی درجے میں. پھر میں نے مولانا اسحاق صاحب کا ذکر کیا. میں نے کہا جی آپ کے فیصل آباد کے تھے. وہ کہتے ہیں یار مجھے تو ان کی وفات کے بعد تعارف ہوا ہے، میں نے ان کی ویڈیوز دیکھی ہیں، میری ملاقات نہیں ان سے ہو سکی. پھر میں نے ان کو کہا کہ میں 7 سال بعد آج فیصل آباد آیا ہوں. 7 سال پہلے ان کو ملنے آیا تھا 23 مارچ 2012 کو جمعے کی، وہ بھی جمعے کا دن تھا. 23 مارچ کی چھٹی تھی ہمارے آفس کی. تو آج میں آیا ہوں جمعے کے دن ہی 11 جنوری 2019 کو. تو ان کے ساتھ میرا ایک انٹرویو ہے 40 کوسچنز آف انجینئر محمد علی مرزا ود مولانا اسحاق، وہ آپ ضرور دیکھیں. تو انہوں نے اپنے شاگردوں کا ہی مجھے ضرور اس کا لنک سینڈ کرنا ہے، میں نے یہ دیکھنی ہے انشاءاللہ تعالی. پھر میں نے شیخ البانی کے بارے میں ڈسکشن کی، تو جانتے تھے. شیخ زبیر علی زئی صاحب کے بارے میں پوچھا تو ان کو تعارف نہیں تھا، تو میں نے ان کو بتایا، انہوں نے تحکیم کا کام کیا. پھر میں نے یہ مشکات ان کو یہاں سے لے کے گیا تھا. اب یہ ایک مہذب طریقہ تھا صحیح اور ضعیف کی بات ان تک پہنچانے کا. اس طرح مہذب طریقہ. میں نے کہا جی اس میں انہوں نے فرق کیا ہے، کون سی روایتیں ضعیف ہیں، تو آپ اس کو پڑھیے گا، یہ مشکات شریف ہے. تو بس اس مہذب انداز میں ہم نے بات اپنی ان تک کنوے کر دی. اور اس کے بعد پھر میں نے اپنے ریسرچ پیپرز بھی پیش کیے. کربلا والا 5B ریسرچ پیپر بھی باقی بھی ان کے سامنے رکھے. واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں، جس میں 200 روایتیں میں نے جمع کی ہیں. پھر مولانا طارق جمیل صاحب فرمانے لگے کہ یار جتنے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے سب کانٹیننٹ کے علماء قربانیاں دیتے ہیں نا، اتنی قربانی کوئی نہیں دیتا. تعلیم کے دوران 11 سال تک پڑھتے رہتے ہیں، چٹائی پہ بیٹھ کے 11 سال دال روٹی کون کھاتا ہے؟ اچھا. اور میں نے کہا یار یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو وہ ابھی بات پوری نہیں ہوئی تھی، میں سن رہا تھا. کہتے ہیں لیکن افسوس کہ بن کے کیا نکلتے ہیں، یہ اتنی قربانی دے کے بھی ایک فرقے کا مولوی بن کے نکلتے ہیں. بریلوی بن کے نکلتا ہے، دیوبندی بن کے، اہل حدیث بن کے، شیعہ بن کے، اسلام کا مبلغ بن کے نہیں نکلتا. اور وہی جو فرقہ وارانہ ذہن اسے پڑھایا جاتا ہے کہ دوسرے کو نیچا کرنا ہے، اپنے فرقے کو اونچا کرنا ہے، یہی وہ کرتا رہتا ہے. تو کہتے ہیں میں پوری دنیا گھوما ہوں، اتنی قربانی کوئی نہیں دیتا، لیکن آؤٹ پٹ یہ ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا یہ موریتانیہ میں نے سنا ہے کہ آج بھی اسی طریقے سے ریگستانوں میں وہ کیمپ لگا کے لوگوں کو
علم حدیث سکھاتے ہیں اور کہتے ہیں میں بالکل وہاں میں نے ان کیمپس کا وزٹ کیا ہے. سر آج بھی بالکل نبی علیہ السلام کے زمانے والا ماحول انہوں نے بنایا ہوا ہے, اور وہاں پہ کتابیں نہیں سر زبانی یاد کرواتے ہیں. فقہ مالکی ہے وہاں پہ, اور پوری فقہ انہوں نے 5000 اشعار میں پوری فقہ لکھی ہوئی ہے, وہ یاد کروا دیتے ہیں. قرآن بھی حفظ کروا دیتے ہیں, حدیثیں بھی حفظ کرواتے ہیں. وہاں پہ لکھنا یہ عیب سمجھا جاتا ہے, اور اسی وجہ سے آج بھی ان کی یاداشتیں اتنی زیادہ ہیں کیونکہ ان کو دنیا کی وہاں نہیں لگی. وہ بتا رہے تھے وہاں پہ اسی طریقے سے ریگستانی ماحول ہے, نہ کوئی ٹریفک کی آواز, نہ کوئی دھواں, نہ کچھ. بڑی بڑی دور سے لوگ اپنے بچے داخل کرواتے ہیں, اور وہاں پہ یعنی یہ اس اعتبار سے بڑا زبردست سسٹم ہے. تو میں نے کہا جی آپ باتیں تو کر رہے ہیں, تو آپ ون مین آرمی ہیں کہ آپ نے کوئی سسٹم بھی بنایا ہے, اپنی بھی آپ کی جامعہ, آپ لوگوں کو تو بات کر رہے ہیں, آپ کے جو اپنا جامعۃ الحسنین کی برانچز ہیں, آپ نے اس میں کوئی ایسا کورس بنایا جس میں یہ تھنک آؤٹ آف باکس کریں کہ فرقوں کی بجائے کتاب و سنت کو فالو کریں اور ان چیزوں سے باہر نکلیں. تو انہوں نے کہا ہاں جی میں نے سلیبس بنایا اور الحمدللہ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں, ہمارے یہاں سے پڑھے ہوئے علماء میں آپ وہ تعصب نہیں دیکھیں گے. اچھا, پھر مجھے انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کی, مجھے کہتے ہیں یار تمہارا وہ جملہ مجھے بڑا پسند آتا ہے, اور یہ والی بات انہوں نے 2-3 دفعہ مختلف مواقع پہ اسی گفتگو میں ریپیٹ کی. میں نے کہا کون سا؟ وہ کہتے ہیں یار جو تم امام شافعی کا شعر پڑھتے ہو نا, ان کان رفضا حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی, اگر اہل بیت کی محبت کا نام رافضی ہونا ہے تو جنوں انس گواہ ہو جو میں رافضی ہوں. اس کے ساتھ جو تم نے جوڑا ہے نا یار, وہ مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کی عقیدت کا نام بریلوی ہونا ہے, اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں بریلوی ہوں. اگر صحابہ کی عقیدت کا نام دیوبندی ہونا ہے, اگر غلوف کے درجے میں نہ ہو تو میں دیوبندی ہوں. اور اگر کتاب و سنت کو فائنل اتھارٹی ماننا, اجماع کو حجت مانتے ہوئے اور کسی بزرگ کی پرواہ نہ کرنے کا نام اہل حدیث ہونا ہے تو میں اہل حدیث ہوں. یار یہ جملہ مجھے بڑا پسند ہے. پھر مجھے کہنے لگے یار میں یہ فیک اکاؤنٹس کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں, میرے ہزاروں میں فیک اکاؤنٹس بنے ہوئے ہیں, لوگ کلپ چڑھاتے ہیں. میں نے کہا جی سر یہ اس کے آگے کوئی نہیں بند مانا جا سکتا. میری بھی ویڈیوز کوئی کسی کے ساتھ کلپ جوڑ کے تو چیلنج اور مناظرے کا چیلنج پتہ نہیں کیا کچھ کر کے اپلوڈ کرتے, کیا کرے بندہ؟ یعنی اس کے اوپر تو کوئی چیک نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ لوگوں کو ترغیب دلائی جا سکتی ہے کہ آپ یہ حرکتیں نہ کرو, بات میں نے کچھ اور کی ہوتی ہے, بعض کاٹ کے کچھ اور بات کر کے پریزنٹ کر دیتے ہیں. تو یہ اس تکلیف سے تو نہیں. پھر میں نے ایک عالم دین تو نہیں ہے, وہ ایک اچھے سپیکر ہیں جو طارق جمیل صاحب کی نقل اتارتے ہیں, میں ان کا نام نہیں لوں گا آن کیمرہ, وہ پھر ذرا پرسنل ہو جاتا معاملہ. تو وہ کئی ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آئے اور انہوں نے کافی طارق جمیل صاحب کی طرح بول کے, میں ایکٹنگ کا لفظ نہیں یوز کرتا, کافی کچھ انہوں نے فیم حاصل کیا. تو طارق جمیل صاحب کہتے ہیں یار میں بڑا پریشان ہوں, اس کی وجہ سے اس کو بچے کو بلا کے میں نے سمجھایا بھی ہے لیکن باز نہیں آتا, وہ اسی طرح ہی چل رہا ہے. میں کہ سر وہ تواڈے سے عبداللہ ابن سبا ہی ثابت ہویا ہے, تہاڈی محبت ہی تواڈے نال ہی کام پا چھڑا ہے. عبداللہ ابن سبا نے سیدنا علی کی محبت میں ان کو یعنی الوہیت کے درجے پہ فائز کر دیا. مولا علی نے کہا توبہ کر, میں اللہ کا بندہ ہوں, نہیں تو تجھے قتل کروا دوں گا. اس نے کہا جی خدا مارتا بھی ہے زندہ بھی کرتا ہے, کروا دے. پھر کروا بھی دیا لیکن اس نے توبہ نہیں کی. تو میں کہا وہ تواڈے سے عبداللہ ابن سبا ہی ثابت ہو. باقی یہ شہادت عثمان میں عبداللہ ابن سبا کا کوئی رول نہیں ہے, اس لیے آپ کو حدیث کی کسی کتاب میں عبداللہ بن سبا کا نام حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ملے, بلکہ کتب ستہ میں تو نام ہی موجود نہیں ہے. سیدنا عثمان کی شہادت کے اسباب کچھ اور تھے, وہ میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں لکھے ہیں, میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ بھی ہے, شہادت عثمان کے حقیقی اسباب. چونکہ وہ آل امیہ کی بدماشیاں تھیں, اس کو چھپانے کے لیے بخاری مسلم میں ایسی احادیث تھیں, ان کے اوپر بھی مٹی ڈالی گئی. اور وہ جی ایک عبداللہ ابن سبا تھا, 10,000 صحابہ کی کلے بندے نے مت مار چھڑی. یار پھر سب تو بڑا پیر تے وہ سی کہ نبی نے 10,000 صحابہ ٹرینڈ کیتے اور ایک بندے نے سارے دی مت مار چھڑی. اور مت تو ماری ریالہ نے, انہیں نہیں ماری. تو وہ ہم نے کھول دیے ہیں کہ وہ مت کس نے ماری ہے, وہ آپ کلپ دیکھ لیجئے گا. آخری علمی پوائنٹ نمبر 8. میرے بھائیو, ملاقات کے دوران میرے بھی قریبی دوست مجھے جانتے ہیں کہ میں کافی شارپ آدمی ہوں. میں چلاک تو نہیں کہتا, مکار بھی نہیں کہتا اپنے آپ کو, لیکن میں عام لوگوں سے بہت زیادہ ہوشیار ہوں اللہ کے فضل سے, تبھی تو اتنے سارے ماز کھولے میں نا. اور میں گفتگو میں, ملاقات میں ایک بندے کو بالکل مردم شناس ہوں, میں سمجھ جاتا ہوں یہ بندہ کس اسٹیشن سے بول رہا ہے. میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, یعنی میرا جو یہ پچھلا 20-25 سال کا مولویوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا, یہ مولویوں کا ہی فیض ہے, ان کے ساتھ بیٹھ کے ہی جو ہے وہ یہ ساری کیپیبلٹی حاصل ہوئی ہے کہ مولانا طارق جمیل صاحب انتہائی شریف النفس, انتہائی شریف النفس اور بھولے قسم کے آدمی ہیں. ویسے آپ کو تقریباً ان کا سٹائل نظر آتا ہے, آپ کو وہ بہت کلیور ہے.
آپ نے بھی دنیا میں لوگ آبزرو کیے ہوں گے جو بالکل سیدھے ہوتے ہیں، جنہوں سے پنجابی کہنا سیدھے، وہ اس طرح کے بندے ہیں. یعنی یہ مجھے بار بار اپیل کر رہی تھی چیز، باقی لوگوں نے بھی محسوس کی. میں جب باہر نکلا تو میں کہ یار بالکل سیدھا بندہ، اب ان کے ساتھ ہم کیا بات کریں کہ وہ جو قصے کہانیاں بیان کرتے ہیں، واقعات بیان کرتے ہیں، وہ تو بالکل سیدھے ہیں، وہ جو کچھ پڑھتے ہیں بیان کر دیتے ہیں. بار ہم نے مشکات تو دے دی تحکیم والی. تو میں یہی مشورہ دوں گا باقی لوگوں کو بھی کہ مولانا طارق جمیل صاحب کے اوپر اس حوالے سے محنت کرنا ایسا ہی ہے کہ آپ سیدنا ابو بکر کو سیدنا عمر بنانے کی کوشش کریں، اور میرے اوپر محنت اسی طریقے سے ہے کہ آپ جو ہے وہ سیدنا عمر کو ابو بکر بنانے کی کوشش کریں. نہ، میرے مزاج کی ایک تیزی ہے، میں اس سے باہر نہیں. یہ شاکلہ اللہ نے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. آپ دیکھ لیں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے نیچرز میں، انسان اس نیچر سے باہر نہیں آ سکتا. آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی بھی ایک نیچر نظر آئے گی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک ڈیفرنٹ نیچر نظر آئے گی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بالکل ڈیفرنٹ نیچر. پیغمبروں کی نیچرز میں بھی فرق ہے، ٹھیک ہے. بعض بہت ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں، بعض کم ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. تو ہم نے کوشش کی ہے اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچائیں. بہرحال انہوں نے مہمان نوازی کی، 2 گھنٹے کی ملاقات میں کھانے پینے کا بھی انہوں نے اچھا انتظام کیا تھا، جس میں ہمارے عثمان بھائی کو انٹرسٹ ہو سکتا ہے، مجھے تو نہیں، کیونکہ میں عموماً دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا، کھاؤں بھی تو میں کھانا تھوڑا کھاتا ہوں. یہی صحت کا راز ہے الحمدللہ. تو وہ خیر وہ تھوڑا بہت جو میں نے کھانا تھا، ایک آدھی روٹی یا ایک روٹی وہ کھائی. اس کے بعد وہ کشمیری چائے لے کے آگے، وہ پنک والی. تو میں نے اب میرے اور مولانا صاحب کے درمیان لا کے رکھ دی. میں کہ جی یہ میری ہے، یہ نہ دی. ان کا نہیں، یہ نہیں پئیں گے، آپ نہیں پینی ہے. تو پھر میں نے ان کو ریکویسٹ کیا، میں نے کہا جی آپ ایک جو گھونٹ لے لیں، میرے لیے تبرک بنا دیں. خیر وہ مسکرائے، انہوں نے ایک گھونٹ لیا. اس کے بعد میں نے الحمدللہ پیا. اس کے بعد کہنے لگے بھئی اب ٹائم ہو گیا. 4 ہونے والے تھے، جماعت کا ٹائم ہو چکا تھا. ہم تو چونکہ نمازیں جمع کر چکے تھے، ہم سفر میں بھی تھے جمعے کے ساتھ ہی. انہوں نے نماز کے لیے جانا تھا تو وہ اٹھے. پھر میں نے خود آگے بڑھ کے ان کے لیے جوتیاں بھی سامنے رکھیں. یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں بھی علماء کا احترام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. تو علماء اپنا احترام کرانا سیکھیں. اب سے نہیں کرتا ہوں، شروع سے کرتا ہوں، اپنا نہیں کرواتا ہوں. وہ میرے بھائیوں کو پتہ ہے، پوری کوشش کرتا ہوں. مجھے کوئی اس طرح کا پروٹوکول نہیں دیتا اللہ کے فضل سے. اتنے بالکل فرینکنس والا ماحول ہے الحمدللہ. پھر ہم واپس آ گئے اور مغربی شام ہم نے اکیڈمی میں آ کے جمع کی. شام کو تقریباً 7:15 7:30 ہم یہاں پہنچ گئے تھے. وہاں سے 4 بجے نکلے اور مولانا جو ہے وہ ہمیں گیٹ تک رخصت کرنے آئے. وہاں پہ بھی جپھی ڈال کے ملے. وہ بھی تصاویر ہیں، وہ انشاءاللہ ہم اس ویڈیو میں وقتاً فوقتاً جستا جہاں پہ ایڈجسٹ ہوتی ہیں وہ ڈال دیں گے انشاءاللہ تعالی. اور کئی ایک اور باتیں بھی ہوئی ہیں جو میں نے نہیں آن کیمرہ بیان کرنی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر وہ ان کے لیے بھی ایک مشکل کھڑی ہو جائے گی. میں نے الحمدللہ پورے وثوق کے ساتھ ایسی باتیں بیان کی ہیں کہ وہ بعد میں اگر ویڈیو یقیناً دیکھتے ہیں، وہ دیکھیں گے بھی تو ناراض نہیں ہوں گے کہ میں نے کوئی ایسی بات کی ہو جس کی وجہ سے ان کی دعوت کو نقصان پہنچے. باقی ظاہر ہے کہ ان کا حق ہے، وہ اپنی ویڈیوز میں بھی کہتے ہیں کہ میں بھی اپنی باتیں اپنے دل میں رکھتا ہوں. بال ظاہر ہے کہ درد دل تو سامنے رکھنا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کے سامنے تو رکھنا ہوتا ہے. اور جب کوئی اپنا آ جائے تو اس کے سامنے رکھنا پڑتا ہے. اپنے سے مراد کہ جو ان چیزوں کا درد سمجھتا ہو. تو کئی ایک باتیں انہوں نے اور بھی کی جو میں نے سکپ کر دی ہیں. بہرحال اوورآل ایک جو پوری ملاقات کا ایک لب لباب تھا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. ذرا لوگوں کے لیے انٹرسٹ کا باعث ہے. آپ دیکھیں وہ چھوٹا سا کلپ چڑھا ہے تو گھنٹوں میں ہزاروں لوگوں تک پہنچا ہے اور واٹس ایپ کے ذریعے ملینز آف پیپل تک پہنچ چکا ہوگا. بجائے اس کے کہ اس کو مختلف رنگ دے کوئی اور اس سے کوئی فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے اس حوالے سے، کوئی نیگیٹیولی نہ پازیٹیولی. تو انشاءاللہ جو فائدہ ہونا ہے وہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی. کہ ایسے تمام لوگوں کو آپس میں ملنا چاہیے جو اتحاد امت کی بات کرتے ہیں اس حوالے سے کہ وہ باقی فرقہ واریت کی نفی کریں. فرقہ واریت کی نفی کیے بغیر اتحاد امت کی بات نہیں کی جا سکتی. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو میں نے حق بات کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے غلط بات نکل گئی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا.